حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عبداللہ نے جو ہے نا میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے اور پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو طہور کے پاکی کے دنوں میں اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ حیض آ جائے, پھر پاکی کے دنوں میں اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ حیض آ جائے, پھر پاکی کے دنوں میں اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ حیض آ جائے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وہ جو 3 ادوار تھے اللہ نے اس طریقے سے سمجھائے. پھر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تیسری طلاق کہاں ہے؟ یہ جو قرآن کے اندر تیسری طلاق ہے, تو اللہ نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. تسریح باحسان تیسری طلاق ہے. تو پورے دور کے اندر آپ رکھ بھی سکتے ہو, چھوڑ بھی سکتے ہو, رجوع بھی کر سکتے ہو. یہ جو نا اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. ایک آدمی جو نا 2 روپے جیب میں جو نا سے نکال کر کہتا ہے کہ یہ 2 انگلیاں ہیں, یہ 2 مرتبہ انگلیاں ہیں, بول سکتا ہے؟ لیکن یہ ہماری ملاقات ہے, یہ پہلی ملاقات ہے, 10ویں ملاقات ہے, 12ویں ہے, لیکن ہم اس کو ایک مرتبہ کی ملاقات کہہ سکتے ہیں. مرتبہ کا تعلق باقاعدہ ایک عمل سے ہوتا ہے, اور زندگی کا جو تعلق ہے 1000, ایک مرتبہ جو ہے نا آپ کہو کہ 1000 روپے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 1000 حلوہ کھایا. کوئی کہہ سکتے کہ 1000 حلوہ کھایا؟ یہ کہے گا کہ 1000 مرتبہ حلوہ کھایا. جب وہ کہے گا کہ 1000 مرتبہ حلوہ کھایا تو بھلے اس نے چکا ہو, لیکن وقت کے تبدیلی کے ساتھ, اس وقت کے اندر نہیں. صبح ایک ٹائم کھایا, پھر شام کو کھایا, پھر رات کو کھایا, پھر بھی ٹھیک ہے. 1 سال بعد کھایا تو بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے کہ بیچ کے اندر جو ہے نا جیسے گیپ ہو, اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد پھر سمجھایا ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے اندر یا تو رکھو یا چھوڑو. اب اگر رکھنے کا فیصلہ کیا تو رات گئی بات گئی, لیکن اگر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تیسری ٹینیور میں, پھر اللہ نے اس کے بعد اور وضاحت کی ہے. اور کیا وضاحت کی ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر طلاق کا فیصلہ کیا تو اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر نے جو کچھ بھی بیوی کو دیا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی واپس لے. یہ کس صورت میں؟ رجوع کی صورت میں تو نہیں ہو سکتا. یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب طلاق کا فیصلہ اس نے کر لیا. اب طلاق کے فیصلے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ نے دی ہو, حق مہر نہیں, مکان دیا ہے, دکان دی ہے, کوئی گاڑی دی ہے, کوئی کمرہ دیا ہے, کچھ بھی دیا ہے, ہاں الا ان یخافا الا یقیم حدود اللہ, اگر دونوں کو یہ خوف ہو کہ اگر ہم نے یہ چیز واپس نہ کی, اگر شوہر نے جو دی ہوئی چیز ہے اگر بیوی نے اس کو واپس نہ کیا تو یہ اللہ کے حدود کو قائم نہ رہ سکیں گے. اس لیے کہ جب چھوڑیں گے تو یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جائیں گے. جب طلاق ہو جائے گی تو وہ کسی اور کی بیوی بن جائے گی. اب اگر ایک بڑا عالیشان اس کا جو ہے نا محل ہے, اس کے اندر اس کو ایک کمرہ دیا ہوا ہے اور اس میں وہ 20 سال تک اس کی بیوی رہی ہے اور وہ 20 سال کے بعد کسی اور سے شادی کرتی ہے, پھر اگر جو ہے نا وہ اس کمرے میں آئے گی تو دونوں کو خوف ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے حدود کو یہ پامال نہیں کر دے. اور اس میں کوئی ایسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو شوہر ہوتا ہے نا وہ بیوی کو جو ہے نا ایسا جو ہے نا وہ دے دیتا ہے نا کہ یار یہ نہیں کرو گے, وہ بیچاری تو دینی تو پر اتنی تکڑی نہیں ہوتی ہے, شوہر بہت تیز ہوتے ہیں. تو اللہ نے وہاں پر میاں بیوی پہ نہیں چھوڑا. وَإِنْ خِفْتُمْ, اے فیصلہ کرنے والوں,
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، سنجیدہ بات کی کہ یہ فیصلے پر، اس فیصلے کے بعد، طلاق جدائی کے بعد، یہ اللہ کے حدود ان سے پھر ٹوٹیں گے اگر یہ چیز واپس نہ کی گئی. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، دونوں پر گناہ نہیں ہے، شوہر کے اوپر لینے میں وہ چیز اور بیوی کو وہ چیز دینے میں، فی مفتدت بھی، جس کو وہ اپنی طرف سے فدیہ کر دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو. یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ علماء حضرات جو 40 سال سے یہ کتابیں پڑھاتے ہیں، یقین جانو کہ اگر آپ ان کا جو ہے نا وہ اس کو دیکھو گے، اس پر اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، ان کے ماننے والوں نے ان کے پیچھے یہ بات بنا دی ہے، ان بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. لیکن مسلک حنفی کا یہ موقف ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ معترضہ ہے، یہ وہ ہے، یہ کنٹینیو ہے. کیا ہے؟ یہ کنٹینیو ہے. اور امام شافعی والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ جو ہے نا یہ کنٹینیو نہیں ہے. اگر ہم اس کو کنٹینیو مانیں گے تو اس کا نتیجے کے اندر جو فدیہ ہے وہ بھی ایک طلاق ہے. اب 2 طلاق پہلے دیکھ چکا ہے اور تیسری طلاق یہ ہو جائے گی، تو فَإِن طَلَّقَهَا، اس کی تو گنجائش ہی نہیں رہے گی. تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ والے دیتے ہیں، بولتے کہ نہیں، بولتے کہ فَإِن طَلَّقَهَا کا جو فے ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ منسلک ہو. جو فدیہ کی صورت ہے، اگر اس کے ساتھ اس کو منسلک نہ کر دو تو یہ عربی کے خلاف ہے. اور یہ جو فدیہ کی صورت ہے یہ تیسری طلاق کے لیے ایک ضمنی صورت ہے، یہ اس کا ایک مقدمہ ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ نور الانوار کے اندر امام ابو حنیفہ کے مسلک والے یہ پڑھا رہے ہیں. اچھا، جب مقدمے کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ صورت ذکر کی ہے فَإِن طَلَّقَهَا. اب اگر یہ صورت کے ساتھ اس طلاق کو منسلک کیا جائے کہ باہوش و آواز جدا بھی ہو رہے ہیں، 2 مراحل پہلے گزر چکے ہیں، تیسرے مرحلے میں باہوش و آواز یہ جدا ہو رہے ہیں، فیصلہ کرنے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آئندہ ان کی آپس میں کوئی رابطے کی کوئی صورت نہ بنے جس کی وجہ سے اللہ کے حدود کو یہ پامال کریں. تو رجوع کا کوئی سوال بنتا ہے؟ بھئی رجوع کا جب یہاں بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے الگ ہونا ہے، تو رجوع کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر بات کیا رہ جاتی ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس کی بیوی کو اگر وہ طلاق دے دے اور باہوش و آواز دے دے اور اسی طریقے سے دے دے، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، یہ فدیے کی صورت سارے مراحل سے گزر جائے، اور اس کی بیوی جو ہے نا وہاں پر اس کے بھائی سے شادی کرے عدت کے بعد، یا اس کے بھتیجے بانجے سے شادی کرے، یا پڑوسی سے کرے، یا دوست سے کرے، تو اس کو کیسا لگے گا؟ مستحیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو کہا کہ بھئی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کو اپنی مرضی کا جینا جینے دو. اب آپ، غیرت تو ہے ہر انسان میں، یہ غیرت جو ہے نا کبوتر میں بھی ہے. آپ کبوتر کی جوڑی کو جدا کر کے دیکھو، وہ کافی حد تک جو ہے نا ایک دوسرے کا وہ نبھاتے ہیں. یہ جانور میں بھی ہے، یہ انسان میں بھی ہے، اور یہ اس کا کفر اور اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ فطرت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وہ انسانی فطرت ہے جس کے اندر جو ہے نا جب شوہر اس کو برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر کے اندر کہا ہے کہ بھئی رجوع کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، رجوع کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اور شوہر جو ہے نا اس پر پابندی نہیں لگائے. کیا پابندی نہیں لگائے؟ یہ پابندی نہیں لگی کہ بھئی میرے گھر میں نہیں بیٹھو گی یا اپنے باپ کے گھر میں نہیں بیٹھو گی. پابندی شوہر کیا لگاتا ہے کہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی. تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ بھئی دوسری جگہ اس کو شادی کرنے دو. اور یہ اتنی فطری چیز ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، جو رحمت للعالمین تھے، کہ آپ کی ازواج سے کبھی بھی شادی نہ کریں، اس لیے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے
تو کیا کوئی اور انسان ایسا ہوگا جس کو اذیت نہ ہوتی ہو؟ تو اس اذیت، یہ جو اذیت ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے کہا ہے کہ بھئی تم نے چھوڑ دی، تو اب اس اذیت کی وجہ سے جو ہے نا، ابھی عمران خان ہے، اس کی جو دوسری شادی ہوئی ریام خان سے، میڈیا پر اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا یہ چیلنج قبول کیا، میں پٹھان ہوں، مجھے جو ہے نا مارنے کی دھمکیاں دی گئی کہ بھئی آپ آؤ گے تو ہم مار دیں گے. اور لیڈی ڈیانا جو تھی اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک اس کا کیس چل رہا ہے، فائنل نہیں ہوا ہے، کہ اس کے جو شہزادہ چارلس سے شادی ہوئی تھی، بعد میں جو مسلمان کے ساتھ وہ گھوم رہی تھی، اس کو وہ برداشت نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو مار دیا. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اسلام کے ساتھ، یہ میں کہتا ہوں کہ اگر خالی اس آیت کو صحیح بنیادوں پر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو خدا کی قسم اس کی بنیاد پر لوگ کافر مسلمان بن جائیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اگر ایک ساتھ منہ سے نکل گیا کہ 3 طلاق، رجوع نہیں ہو سکتا، پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر جا کے جو ہے نا عدت گھر میں گزارو، پھر رات کو کسی مولوی کو یا کسی کو لے آؤ، اس کا حلالہ کراؤ. بات کیا ہے، پہلے کتے کے پیچھے بھاگنے کے سے پہلے جو ہے نا اپنے کان کو تو دیکھو یار. قرآن کی جو آیات ہیں واضح آیات ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو خالی دیکھے تو صحیح، جس کا جو مسلک ہے، جس زبان کے اندر وہ ترجمہ دیکھنا چاہے، وہ عربی کے اندر اس کو ٹیلی کر کے خود دیکھے کہ بھئی یہ چیز یہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے.